بوائز کا جونیئر کالج ہے، گرلز کا جونیئر کالج ہے، پھر ڈگری کالج کو ہم نے منظوری حاصل کی اور ڈگری کالج بھی یہاں پہ ہم نے حکومت سے منظور کروایا. اور یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ جب ڈگری کالج کی اجازت لائی گئی تھی تو ڈگری کالج کو چلانے کے لیے اساتذہ نہیں تھے، تو اس وقت میں نے اپنی جانب سے چلائے جانے والے سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے ڈگری کے اساتذہ کی ہم نے تنخواہیں دی، اور ہم نے کوشش کی کہ یہاں پہ جتنے بھی طلباء و طالبات داخلہ حاصل کر رہے ہیں ان کے تعلیم میں کوئی کمی نہ آئے، اور اسی وجہ سے اپنی جانب سے ہم نے قریب سال بھر تک لیکچررز کی تنخواہوں کو ہم نے دیا. جونیئر کالج میں بھی ہم نے اپنا تعاون دیا. تو پھر یہ پیچھے کی عمارت بالکل مقدوس ہو گئی تھی، اور پھر لوگوں نے کہا کہ اس عمارت کو منہدم کر دینا چاہیے، ڈیمالش کر دینا چاہیے. تو پھر اس وقت بھی میں نے اپنی جانب سے 25 لاکھ روپیہ سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے دے کر اس عمارت کا ہم نے رینوویشن کروایا اور اس عمارت کو باقی رکھا. اور آج بھی یہ عمارت مضبوط ہے، اس کے اوپر ایک نہیں 2 فلورز آ سکتے ہیں. ہم نے سول انجینئرز کے ایکسپرٹس کو بھیجا کر یہاں پہ پورا سروے کروایا، اور انہوں نے دیکھا اور کہا کہ یہ عمارت کو باقی رکھا جا سکتا ہے. تو ہم نے اس عمارت میں ڈگری کالج کا آغاز کیا، اور پھر یہاں پہ جو اسکول تھا اس کو اس طرف لے کر گئے. بہرحال کام ہوتا رہا، اور پھر آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے 3.5 ایکڑ پر وہاں پہ کونے میں ایک فٹ بال اور کرکٹ کا گراؤنڈ ایک اسٹیڈیم کی شکل میں بھی زیر تعمیر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی تکمیل ہوگا. اور پھر آج ڈگری کالج کے لیے 5 کروڑ روپیہ منظور ہوا ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 5 کروڑ میں ڈگری کالج کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. تو آج اس سابقہ فائنانشل ایئر میں 5 کروڑ دیے گئے، اور اس سال کے فائنانشل ایئر میں اور 5 سے 10 کروڑ روپیہ منظور کروائیں گے، اور ایک اچھا ڈگری کالج یہاں پہ ہم لانے کا ہمارا ارادہ ہے. اور ڈگری کے بعد جیسا اور بلڈنگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو ہمارا ارادہ ہے کہ ڈگری کالج میں یہاں پہ ہم پوسٹ گریجویٹ کورسز کو بھی لائیں اور ماسٹرز کو بھی یہاں پر لے کر آئیں. اور الحمدللہ آج بہت مسرت ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈگری کالج میں قریب 1000 بچے آج زیر تعلیم ہیں. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ آج اتنے بچے انگلش میڈیم ہوں، تیلگو میڈیم ہوں یا اردو میڈیم ہوں، سارے اگر فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر اور تھرڈ ایئر بی اے، اور اس کے بعد میں بی اے انگلش اور بی اے اردو ہے، پھر بی کام انگلش ہے، بی کام اردو ہے، بی ایس سی انگلش ہے، بی ایس سی اردو ہے. تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے یہاں پہ انگلش اور اردو کو اردو کو جائز مقام دلانے کے لیے اور گریجویشن تک ہم ڈگری کے لیے اردو کا انتظام کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور اردو اور انگلش کے میڈیم کے جملہ فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر اور تھرڈ ایئر میں جملہ جو طلباء اور طالبات ہیں ڈگری میں وہ 1007 ہیں، 1007. تو یہ اپنے آپ میں خود ایک بہت بڑی کامیابی ہے جو آج ڈگری کالج یہاں آنے کے بعد میں اتنے طلباء و طالبات کو تعلیم کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے. اور میرا مقصد یہ ہے کہ ہم
اپنے حلقے میں سرکاری مدارس کے انفراسٹرکچر کو اتنا اچھا کرے کہ پرائیویٹ سکول سے بھی اچھا گورنمنٹ سکول ہو جائے, گورنمنٹ ایجوکیشن ہو. کیونکہ ہمارے پاس پرانے شہر میں چاہے ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو, پرانے شہر میں ہمارے پاس قابلیت ہے, ہمارے پاس بھی ٹیلنٹ ہے, صرف اپارچونٹی نہیں ملتی, موقع نہیں ملتا. اور آج ہم اس فلک نما کیمپس کے ذریعے وہ موقع پرانے شہر کے ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی سب کو مہیا کر رہے ہیں, جس کے ذریعے وہ اپنی زندگیوں میں ایک نئی صبح کا آغاز ہوگا, جس میں تعلیم کے ذریعے وہ اپنی زندگیوں کو ایک نئی اونچائی پر لے جائیں گے. یہی ہمارا مقصد ہے اور یہی ہم چاہتے ہیں. اور پھر آج دوسرا جو سب سے اہم جو سنگ بنیاد رکھا گیا ہے وہ ہے مائنورٹی ریزیڈنشل اسکول کمپلیکس کا. مائنورٹی ریزیڈنشل اسکول کمپلیکس جو یہاں بنے گا, یہاں پہ اسکول بھی رہے گا, یہاں پہ ڈومیٹری بھی رہے گی, یہاں پہ کچن بھی رہے گا, اور ان کے کھانے کے لیے ایک ہال بھی رہے گا, اور جملہ 600 بچے 600 اسٹوڈنٹس کا قیام اور تعام و تعلیم کا انتظام یہ کمپلیکس میں ہوگا. 20 کروڑ کی ایک بڑی عمارت یہاں پہ اس کا آغاز ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف مائنورٹی کے کنسٹرکشن, مائنورٹی جونیئر کالج بلڈنگ, ہاسٹل بلڈنگ بھی یہاں پہ آج سنگ بنیاد رکھا گیا ہے. مائنورٹی جونیئر کالج بلڈنگ, اور اس کی لاگت قریب 8 کروڑ 75 لاکھ ہے, اور اس کے بھی بلڈنگ کی تعمیر کا آغاز ہوگا, اور یہ بلڈنگ بھی شاید 9 مہینے یا سال بھر میں مکمل ہو جائے گی. ڈگری کالج بھی ایک فیز مکمل ہوگا, پھر بعد میں اور ایک فیز بھی تکمیل کروائیں گے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکتا ہے یہاں پہ کام ہو, اور پھر یہاں کے بچوں کو اچھی تعلیم مہیا کرانے میں ہم کامیاب ہوں. اور پھر جونیئر کالج میں بھی آج یہاں پہ 2200 گرل اسٹوڈنٹس ہیں. جونیئر کالج میں 2200 لڑکیاں زیر تعلیم ہیں, تو 1800 لڑکے زیر تعلیم ہیں جونیئر کالج میں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ صرف جونیئر کالج میں 3000 لڑکیاں اور لڑکے زیر تعلیم ہیں. اور ہر سال جو درخواستیں آتی ہیں وہ بھی سن کے آپ کو حیرت ہوگی کہ 4500 5000 سے زائد اپلیکیشنز آتے ہیں جونیئر کالج میں. تو آپ اندازہ لگائیے. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کہ بہت ساری تکلیفیں ہیں, جیسے ہونی چاہیے ویسے کلاسز نہیں ہیں, جیسے فرنیچر ہونا ہے ویسے نہیں ہے, کہیں پر فیکلٹی کچھ کم ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ کام کا آغاز تو ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی جو بھی کمیاں ہیں اس کو بھی پورا کریں گے. ہماری کوشش ہے کہ جو بھی کمیاں ہیں ان کمیوں کو دور کر سکیں. اور ایک بات بھی یہ بھی کہوں گا کہ آپ کے اس کیمپس میں شاید بہت سارے پرانے شہر کے لوگ نہیں جانتے کہ کونے میں پیچھے آخر میں نیچے یہاں سے سیدھے آخر میں جو بلڈنگ ہے وہاں پر ایک سینٹر ہے, جو سینٹر کو سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے میں چلاتا ہوں, اور پھر دارالسلام ایجوکیشنل ٹرسٹ جو مجلس اتحاد المسلمین کا ٹرسٹ ہے, دارالسلام ایجوکیشنل ٹرسٹ, اس کے زیر انتظام لیکن کالج آف فزیو تھراپی ہے. وہ فزیو تھراپی کے اسٹوڈنٹس, وہ فزیو تھراپی کے ڈاکٹرز یہاں پہ اس سینٹر میں اور ان اسپیشل چلڈرن کے لیے ریہیب کرتے ہیں, اور وہاں پہ ایک سینٹر پیچھے چلایا جا رہا کہ معذورین جو ہوتے ہیں, جو پیر سے معذور ہیں یا ذہنی طور سے معذور ہیں
یا کچھ ڈیفارمیٹی ہے, کچھ کمزوری ہے, تو ان کا ایک سینٹر بھی پیچھے چلایا جاتا. کووڈ کی وجہ سے کئی دن تک وہ سینٹر بند تھا. اب پھر وہ سینٹر کا آغاز ہوا ہے اور میں نے اپنی جانب سے وہاں پہ پورا اکوپمنٹ مہیا کروایا ہوں, ڈاکٹرز کو ڈالا ہوں, اسٹوڈنٹس کو ڈالا ہوں, تاکہ جو معذورین ہیں, جو بچے معذور ہیں, ان کا بھی خیال رکھیں. اور انشاءاللہ آنے والے کل میں یہ معذور بچوں کا بھی ایک اسکول اس کیمپس میں قائم کرنے کا ارادہ. نمہمس کی طرح ایک بنگلور میں بہت بڑا سینٹر ہے جہاں پہ یہ معذورین کے لیے کام کیا جاتا ہے. اس کا ایک سینٹر بوئن پلی میں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو معذور ہیں, اور پھر ہماری کوشش ہے کہ جونیئر کالج میں صرف ایم پی سی, بی پی سی یا سی سی یا ایچ ای سی نہیں, بلکہ ہم انٹرمیڈیٹ میں ووکیشنل ٹریننگ کا بھی آغاز کر رہے ہیں جونیئر کالج میں, تاکہ اسکل ڈیولپمنٹ ہو. کہ اسکل مطلب یہ کہ کوئی ہنر سیکھے, ایسا نہیں کہ صرف کتابوں میں ہے, پڑھ لیں اور ختم ہو جائے. ہماری کوشش ہے کہ ہنر بھی سیکھیں. اس کے لیے میں ممنون ہوں, مشکور ہوں ہمارے سیکرٹری صاحب کا, جو ہائر ایجوکیشن کے جناب عمر جلیل صاحب کا, جو بار بار یہاں پہ دورہ کرتے ہیں اور بار بار ان کی کوشش رہتی ہے کہ کیمپس کو ڈیولپ کریں. تو آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک مرکز بنے, اور پھر انشاءاللہ تعالی آنے والے کل میں یہ فلک نما کیمپس ایک مرکز بنے گا. گروپ 1 کی ٹریننگ کا, گروپ 2 کی ٹریننگ کا, نیٹ کی ٹریننگ کا, آئی آئی ٹی کی, اور پھر یہاں پہ ہم کوشش کریں گے کہ آئلز اور جی میٹ یا دوسرے کورسز میں بھی یہاں پہ ٹریننگ ہو. میں لڑکیوں سے بھی کہوں گا, لڑکوں سے بھی کہوں گا جو ڈگری کر رہے ہیں کہ ماسٹرز اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ڈگری کے بعد, اور ماسٹرز اگر آپ امریکہ, یو کے, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ یا یو ایس اے میں جا کے کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کوشش کریے. اوورسیز اسکالرشپ کی ایک اسکیم کو مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہم نے آغاز کروایا ہے, اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اوورسیز اسکالرشپ ماسٹرز کرنے کے لیے اب تک ہماری ریاست سے 2000 بچے اور بچیاں یو ایس اے, یو کے, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ گئے ہیں ماسٹرز کرنے کے لیے. تو گورنمنٹ کی جانب سے پلین کا ٹکٹ دیا جاتا ہے, ویزا پروسیسنگ کی فیس دی جاتی ہے, اور اس کے بعد ان کے سیمسٹر کی فیس دی جاتی ہے. 20 لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کو 20 لاکھ روپیہ. کوئی خرچ نہیں ہے, یہ صرف دے دیتے ہیں تاکہ ہماری ریاست کے بچے قابل بنے, ماسٹرز حاصل کریں. اور اگر اسکالرشپس کو ہم دیکھیں تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اب تک 17 لاکھ اسٹوڈنٹس کو قیام تلنگانہ کے بعد سے آج تک 17 لاکھ اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دی گئی ہے. 17 لاکھ. یہ مجلس کی نمائندگی پر ایوان اسمبلی میں بار بار لڑتا رہتا تھا اور کہتا تھا کہ مسلمانوں کی اسکالرشپ 200, 400, 600 روپیے ہے, اور لڑنے جھگڑنے کے بعد آج سیچوریشن کی لیول تک مسلم اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دی جاتی ہے, چاہے وہ ایم بی بی ایس کرو, بی ای کرو, آرکیٹیکچر کرو, ایل ایل بی کرو, نرسنگ کرو, فزیو تھراپی کرو, فارمیسی کرو, ڈینٹل کرو, کچھ بھی کورس کرو, ایگزام کوالیفائی کر لو اور سیٹ الاٹمنٹ حاصل کر لو, کاؤنسلنگ کے ذریعے فیس گورنمنٹ سے ادا کی جاتی. آج یہ کام ہم کر رہے ہیں, اور الحمدللہ تعلیم کے میدان میں کہوں گا کہ بہت بڑی کامیابی جو میں نے اور میری جماعت نے حاصل کی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی سہولتیں, جتنے بھی مراد ایس سی ایس ٹیز کو دیے جاتے ہیں, ریاست تلنگانہ میں جیو نکالا گیا ہے کہ مسلم اسٹوڈنٹس ول بی ٹریٹڈ آن پار ود ایس سی اینڈ ایس ٹی اسٹوڈنٹس کے برابر. جتنے بھی
اگر ST کو کتابیں دی جاتی ہیں تو مسلمز کو بھی دینا ہے، ان کو پاکٹ منی دی جاتی ہے تو مسلمز کو بھی دینا ہے۔ یہ اتنا غیر معمولی کامیابی ہم نے حاصل کی کہ کسی ہندوستان کی ریاست میں مسلم سٹوڈنٹ کو ST کے برابر سارے مراد نہیں دیے جاتے جو مراد آج ہماری ریاست تلنگانہ میں دیے جا رہے ہیں۔ مجلس کی کامیابی ہے، مجلس کی کامیابی ہے۔ سرکاری زبان کا موقف دلوایا، سارے دفاتر میں اردو مترجم کو ہم نے مقرر کروایا کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں اردو اپلیکیشن کو ریسیو کیا جاتا ہے، اس کا ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے اردو کے ساتھ انصاف کا۔ ہم نے مطالبہ کیا دوسری سرکاری زبان کا موقف حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ نہ صرف یہ بلکہ گروپ 1 ہونے دو، گروپ 2 ہونے دو، سرکاری ملازمت کے تقررات کے جتنے بھی امتحان ریاست کے ہوں گے وہ سارے کے سارے امتحان اردو میں منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ریاست اردو میں، آپ غور کرو، اردو میں گروپ 1 اردو میں ہوگا ریکروٹمنٹ، لیکن آج لوگ اردو کو مسلمانوں سے جوڑتے نہیں۔ اردو کا مذہب نہیں ہے، زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ زبان سب کی زبان ہے۔ پرانے شہر کے ہندو بھائی بھی اردو بولتے ہیں، پرانے شہر اور حیدرآباد کے ہر کوئی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب اردو بولتے ہیں۔ اردو سب کی زبان ہے۔ جس طریقے سے تیلگو ہماری زبان ہے، جس طریقے سے ہندی بھی ہماری زبان ہے، اسی طریقے سے اردو بھی ہماری زبان۔ اور اردو کو ہم نے روزگار سے جوڑا، اردو کو ہم نے روزی روٹی سے جوڑا۔ یہ کام آج مجلس اتحاد المسلمین کر رہی ہے، یہ غیر معمولی کام ہے، غیر معمولی کام۔ تعلیم کے میدان میں اگر ہم حکومت سے نمائندگی کر کر یا حکومت سے مطالبہ کر کر یا حکومت سے لڑ کر اگر ہم اپنے تعلیم کے میدان میں کچھ حاصل کرتے ہیں تو ہم اپنی جانب سے بھی کچھ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ساری کی ساری ذمہ داری حکومت پہ ڈال دیں اور ہم خالی کھڑے رہے نہیں۔ چندرائن گٹا حلقہ اسمبلی اگر مطالبہ کر کر، درخواست کر کر، لڑ کر اگر تعلیم کے میدان میں نمائندگیاں کر کر کامیابی حاصل کرتی ہے تو اپنے طور پہ بھی ہم کام کرتے ہیں، اپنے طور پہ بھی کرتے ہیں۔ کون MLA ہوگا بتاؤ جو اپنے جیب سے لگا کر عمارت بناتا ہے؟ سرکاری مدارس کے کیمپس میں کون سا MLA ہوگا جو اپنی جیب سے ڈگری کالج کے لیکچررز کی تنخواہ دیتا ہے؟ کون MLA ہوگا جو اپنے حلقے کے ہزاروں بچوں کو مفت تعلیم کا انتظام کر رہا ہے؟ آج میرے سکول نے، میرے اپنے سکول نے، میرے اپنے ہیں، اور یہ میرے اپنے جب کہتا ہوں تو میں خود چلاتا ہوں، میں خود تعمیر کرتا ہوں اور میں خود تعلیم کا انتظام کرتا ہوں۔ فلک نما کا یہ کیمپس ہے، KG to PG حکومت سے مطالبہ کیا اور آج یہ KG to PG کے کیمپس کا خواب پورا ہو رہا ہے تو میں نے اپنی جانب سے بلہ پورے میں بھی KG to PG کا ایک شاندار کیمپس بنایا ہے۔ آ کر دیکھو آپ کہ کیسا کیمپس ہے۔ 11 منزلہ عمارت، منی فٹ بال گراؤنڈ، کرکٹ کا انتظام، باسکٹ بال کا انتظام، ٹینس کورٹ ہے وہاں پہ، اور اس کے بعد میں ٹیبل ٹینس بھی ہے، شاندار لائبریری ہے وہاں پہ، اسکول ہے، اور اس کے بعد جونیئر کالج بھی ہے، ڈگری کالج بھی ہے، اور وہاں پہ اور اسکول ایجوکیشن فری ہم دیں گے، فری تعلیم کا انتظام، نرسری سے لے کے 10 تک فری انتظام کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ صرف یہ ایک اسکول نہیں، ہمارے حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں کئی اسکول ہے جو میں چلاتا ہوں، ریاست نگر میں ہے، اور اس کے بعد حافظ بابا نگر میں ہے، نرتی پھول باغ میں ہے، سلالہ بارکس میں بھی ہے، اور پھر تالاب کٹا نشیمن نگر میں ہے، اور امبر پیٹ میں ہے۔ ہماری 14 عمارتیں مغل پورے میں ایک کیریئر گائیڈنس کا ایک سیل ہم بنا رہے ہیں، اور کمپیٹیٹیو ایگزامز کی ٹریننگ کا ایک مرکز وہاں پہ لا رہے ہیں مغل پورے میں، جہاں پہ گروپ 1، گروپ 2 اور دوسرے 10 ڈراپ آؤٹ ہیں۔
اگر کوئی بچہ 10th کا امتحان نہیں لکھا، ڈراپ آؤٹ ہو گیا ہے، ہم اس کو دوبارہ تعلیم کے طرف راغب کریں گے اور کوچنگ دے کر اس کا 10th کا امتحان لکھائیں گے۔ ہر سال سالانہ ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے میں 10th کے گورنمنٹ کے سکولز کے بچے ہو یا پرائیویٹ کے ہو، ہمارے سکول میں ہم ان کو 10th کی کوچنگ دیتے ہیں۔ 10th کی کوچنگ میں اگر کوئی 9.5 مارکس لاتا ہے تو ہم اس کو انعام دیتے ہیں۔ پہلے 20,000 دیتے تھے، 25,000 جونیئر کالج کی فیس دیتے تھے، اور ہزاروں بچے ہماری 10th کی کوچنگ کے وہ کریش کورسز کا 2 سے 3 مہینے کا جو ایک ٹرم ہوتا ہے جس میں ہم ٹریننگ دیتے ہیں، ہزاروں بچے آتے ہیں۔ ہم پھر انٹرمیڈیٹ میں اگر کوئی تعلیم کو چھوڑ دیا ہے تو انٹرمیڈیٹ کے اسپیشل کوچنگ کلاسز بھی منعقد کریں گے۔ گریجویشن میں اگر کوئی کمزور ہے، کوئی اکنامکس میں کمزور ہے، کوئی کامرس میں کمزور ہے، کوئی باٹنی میں کمزور ہے، کوئی کیمسٹری میں کمزور ہے، تو ان کو ان کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے کوچنگ کلاسز مغل پورہ میں ہم وہاں پہ بھی کریں گے۔ نیٹ کی انٹرنس کی کوچنگ کا بھی ہم آغاز کریں گے، اور پھر IIT میں، پھر IIMs میں بھی جانے کے لیے، پھر اس کے بعد میں ہماری کوشش ہے کہ ہم ہمارے نوجوان بچوں کے کیریئر کو گائیڈ کریں، نشاندہی کریں کہ اگر ڈاکٹری میں داخلہ نہیں ملا تو آپ کی زندگی ختم نہیں ہوئی۔ سائنس میں اور بھی کئی ایسے شعبے جات ہیں جس میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، ریسرچر بن سکتے ہیں، آج بایو ٹیکنالوجی میں جا سکتے ہیں۔ صرف MBBS ہی نہیں ہے سائنس میں، کئی فیلڈز ہیں۔ میتھمیٹکس اور آپ سائنس کر رہے ہیں تو اس میں بھی کئی فیلڈز ہیں۔ مارکیٹنگ میں جا سکتے ہیں، آپ سیلز میں جا سکتے ہیں، پھر مارکیٹنگ ریسرچ میں جا سکتے ہیں، سیلز ریسرچ میں جا سکتے ہیں، اور ریسرچ کے میدان میں ملیریا پہ ریسرچ ہو رہا ہے، ڈائبٹیز پہ ریسرچ ہو رہا ہے، کینسر پہ ریسرچ ہو رہا ہے۔ بتاؤ ہمارے پاس کتنے ریسرچ اسکالرز ہیں؟ نہیں ہے ہمارے پاس۔ آج ہم مغل پورہ میں ایک زبردست آڈیٹوریم بھی بنائے ہیں، 300 لوگ بیٹھ کے اس آڈیٹوریم میں بیٹھ سکتے ہیں۔ وہاں پہ ہم مختلف شعبے جات سے تعلق رکھنے والے ریسرچ اسکالرز کے پیپر پریزنٹیشنز کو وہاں پہ منعقد کریں گے تاکہ بتائیں گے کہ یہ پیپر ہے، یہ ریسرچ کی فیلڈ میں یہ اچیومنٹ ہے۔ آج ہماری قوم کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ علم کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے۔ تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو، اور علم کے ذریعے اپنے مستقبل کو سنوارو، علم کے ذریعے اپنی زندگیوں سے اندھیروں کو نکالو اور ایک نئے اجالوں کو لاؤ۔ یہی میرا پیغام ہے، یہی میرا مقصد ہے کہ تعلیم کی اہمیت کو سمجھاؤں۔ تعلیم ہی ہے جس کے ذریعے ہم اپنے زندگیوں سے جہالت کا خاتمہ کر سکتے۔ تعلیم ہی ہے جس کے ذریعے ہم اپنی زندگیوں میں ایک نئی خوشحالی لا سکتے۔ تعلیم ہی ہے جس کے ذریعے ہم ایک نئی ترقی کی منزل کو پہنچ سکتے۔ تعلیم ہی ہے جس کے ذریعے ہم اپنی جہالت کا خاتمہ کر سکتے ہیں، اپنی سوچ کو بدل سکتے ہیں، اپنے رہن سہن کو بدل سکتے ہیں، اپنے اطراف کے حالات کو بدل سکتے ہیں۔ جب تعلیم کی اہمیت ہے تو یاد رکھو، اسلام صرف دنیا نہیں کہتا، اسلام یہ کہتا ہے کہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنے والے مذہب کا نام اسلام۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کو بھی رکھیے، آخرت کی بھی فکر کریے۔ جو شخص صرف دنیا کہہ کر دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو اس کو دنیا بھی نہیں ملتی، آخرت بھی نہیں ملتی۔ جو صرف آخرت کہہ کے آگے بڑھے گا اور دنیا کو بھول جائے گا تو یہ بھی اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو محبت کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو سب کو ساتھ لے کر چلنے کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنا کھانا کھانے سے پہلے اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کرو۔ اگر پڑوسی بھوکا ہے تو آپ اگر کھانا کھائیں گے تو اسلام اس کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ پڑوسی چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، مسلمان ہو یا عیسائی ہو،
یہ ہے اسلام. اسلام نفرت کا پیغام نہیں دیتا, اسلام محبت کا پیغام دیتا. لیکن آج لوگ صرف جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں. میں یہاں پہ پڑھنے والے میرے ہندو بچے ہوں یا مسلمان بچے ہوں, سکھ ہوں, عیسائی ہوں, سب سے کہوں گا کہ کوئی بھی مذہب نفرت کا پیغام نہیں دیتا. کوئی بھی مذہب یہ نہیں کہتا کہ کسی پہ ظلم کرو. ہر مذہب یہی کہتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے بڑھو. یہی ہمارا ملک بھی کہتا ہے کہ ہم سب کو آگے بڑھ کر ایک ہو کر, چاہے ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, ہم سب کو ایک ہونا ہے. ہم سب کو نیک بننا ہے, اچھے بننا ہے, تعلیم حاصل کرنا ہے اور اپنے خاندان روشن کرنا ہے, اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنا ہے, اپنے اساتذہ کا نام روشن کرنا. اسٹوڈنٹس بیٹھے ان سے کہوں گا کہ کبھی بھی اپنے محسنوں کو بھلانا نہیں, کبھی بھی اپنے استاد کو بھلانا نہیں. زندگی میں کتنے بھی دور نکل جائیں, کتنے بھی آگے نکل جائیں, اس چیز کو یاد رکھو کہ زندگی میں آپ جہاں کہیں پر بھی کھڑے ہیں, اس میں آپ کی کامیابی میں آپ کے ماں باپ کی محنت ہے, قربانیاں ہیں, تو آپ کے اساتذہ کی بھی محنت ہے. ماں باپ کے ساتھ اپنے ٹیچرز کو بھی یاد رکھو کہ ٹیچرز کی محنت کا نتیجہ ہے, اساتذہ کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آپ آج قابل بن رہے ہیں, نیک بن رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں. آج ہم سب کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہاں بے شک ہمارے کیمپس میں بہت سی کمیاں ہیں, بہت سی خامیاں ہیں اور بہت سے سہولتیں نہیں ہیں, لیکن ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے. ہم اپنی زندگی میں جو کمیاں ہیں اس کو دور کریں گے. ان کمیوں کی پرواہ کیے بغیر نئی بلندیوں پہ پہنچیں گے, نئی بلندیوں کو حاصل کریں گے اور کامیاب ہوں گے. یہی کہوں گا. میں شکریہ ادا کروں گا ڈگری کالج کے پرنسپل صاحب کا, میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے جونیئر کالج کے پرنسپل صاحب کا, میں شکریہ ادا کروں گا مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کا, میں شکریہ ادا کروں گا سارے ٹیچرز یہاں جو بیٹھے ہیں, میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے کارپوریٹرز کا, ہمارے مجلس کے کارکنوں کا, ہمارے سارے جتنے یہاں پہ سب لوگ آئے ہیں, آپ سب کا شکریہ. الحمدللہ آج ایک تاریخی دن ہے کہ کروڑوں روپے کے کام ہو رہے ہیں, اور پھر آج ہی ہم نے وہ بھی افتتاح کیا ہے چندرائن گٹے کے مختلف سکولز میں, کہیں پہ کلاس روم, کہیں پہ ٹوائلٹ, 5.5 کروڑ روپے کا وہ بھی آج انوگریشن ہوا ہے سارے چندرائن گٹے حلقے میں. اس کا بھی ہم نے ایک ہی جگہ پہ کیا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آج جو ہم نے سنگ بنیاد رکھا ہے اس کام کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچا دے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کیمپس میں زیر تعلیم جتنے بھی بچے ہیں ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے بچے جو 10th کا امتحان لکھے ہیں, انٹرمیڈیٹ کا امتحان لکھے ہیں یا ڈگری کا امتحان لکھے ہیں, اے اللہ تو ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرما. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہاں کے سارے طلباء و طالبات کی حفاظت کر, ان کو نیک رکھ, ان کو صالح بنا, اور یہاں کے جو ٹیچر جو محنت کر رہے ہیں اللہ ان کی پریشانیوں میں, ان کی مصیبتوں میں غیب سے ان کی مدد فرما. یہ بھی محنت کر رہے ہیں, اللہ ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے, ہم سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے, اور ہمارے اس کیمپس کو دن دنی رات اپنی ترقی عطا فرمائے. یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو نیک بنائے, قابل بنائے, اور دنیا میں نام کمانے کی اور اپنی پہچان بنانے کی صلاحیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.